ٹیکنیکل ڈفرینس ہے، تو آج ہم وہ چیز ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی کچھ سملیرٹیز ڈسکس کریں گے اور پھر کچھ ڈفرینسز بھی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی سملیرٹیز دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی سملیرٹیز آپس میں کیا کیا ہیں۔ تو جو فلسفی ہے اس کو مدر آف آل سائنسز کہا جاتا ہے، تو پولیٹیکل سائنس اسی کی ایک برانچ ہے، اسی سے نکل کے پولیٹیکل سائنس آئی ہے۔ تو دونوں ایک ہی چیز سے مل کے آئے ہیں، یعنی پولیٹیکل سائنس اسی سے ایک سیپریٹ برانچ ہوئی ہے، تو دونوں کا آپس میں کافی زیادہ کلوز ریلیشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ موسٹلی ایک جیسا ہے۔ جیسے جو پولیٹیکل فلسفی کی اگر ہم بات کریں تو پولیٹیکل فلسفی بھی اسی چیز کو ڈیل کرتی ہے کہ پولیٹیکل لائف کیسی ہے، کیسے وجود میں آئی ہے، اسٹیٹ کے بارے میں کافی زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، پولیٹیکل آئیڈیاز کے بارے میں، ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کے بارے میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، اوریجن آف اسٹیٹ کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی پولیٹیکل سائنس کے اندر بھی ہم انہی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کیسے وجود میں آئی ہے، گورنمنٹ نے کیا کام کرنا ہے، اسٹیٹ کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ ہم جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو سبجیکٹ میٹر کے لحاظ سے بھی ان دونوں میں آپس میں کافی زیادہ سملیرٹیز موجود ہیں۔ تو یہ تو ہم نے کچھ بات کر لی ان کی سملیرٹیز کے حوالے سے۔ اب ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ ان کے آپس میں ڈفرینسز کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا میجر ڈفرینس جو ہے پولیٹیکل فلسفی اور پولیٹیکل سائنس میں وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فلسفی ہوتی ہے یہ اسپیکولیٹو ان نیچر ہوتی ہے۔ اسپیکولیٹو کہتے ہیں کہ ایک خیالاتی مفروضے پر قائم ہوتی ہے، کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہوتے اس میں، یہ ایک انسان کے ذاتی طور پہ خیالات ہوتے ہیں، اس کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کی لاجک وہ دے رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کی وہ لاجیکل بات کر رہا ہوتا ہے، لاجیکل ریزننگ پہ بات کر رہا ہے، لیکن ان کی کوئی فیکٹ بیس نہیں ہوتی، وہ ان کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ ایک اپنی فلسفر لاجک دے رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ اسپیکولیٹو ان نیچر ہوتا ہے، کوئی فیکچول بیسڈ نہیں ہوتا، کوئی ہسٹوریکل بیسڈ نہیں ہوتا، وہ بس اس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ اسپیکولیٹو ان نیچر ہے، جبکہ جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ اسپیکولیٹو نہیں ہے، وہ بلکہ امپیریکل اسٹڈیز کا نام ہے۔ ہم پولیٹیکل سائنس میں جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ امپیریکل اسٹڈی ہوتی ہیں، وہ کسی کے ذاتی خیالات نہیں ہوتے بلکہ ایک ریسرچ بیسڈ چیز ہوتی ہے۔ ماڈرن دور میں تو کافی زیادہ پولیٹیکل سائنس امپیریکل میتھڈ کہتے ہیں ایسا میتھڈ جو کہ بیسڈ آن آبزرویشن اور فیکٹس اور فگر پہ جو بیس کرتا ہو، اس میں انسان کی پرسنل بائسنس نہ ہو، وہ چیز ہوتی ہے۔ تو ماڈرن میتھڈز نے پولیٹیکل سائنس کو مور ایگزیکٹ کر دیا ہے، اسپیکولیٹو بالکل بھی نہیں رہا۔ آج کل ہم ماڈرن میتھڈ پڑھتے ہیں، سروے میتھڈ ہوتا ہے، سروے ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے، انٹرویو کی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، پارٹیسپیٹری آبزرویشن کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں الیکشن کا رزلٹ فورکاسٹ کرنے کے لیے کس طرح سے پولیٹیکل سائنس اہم رول پلے کرتی ہے، گیلپ پول وغیرہ ہے، وہ مختلف سروے کرتے ہیں اور ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس الیکشن میں کون جیت سکتا ہے۔ تو جبکہ ایک طرف پولیٹیکل فلسفی ہے جو صرف اسپیکولیٹو آئیڈیاز پہ بیس کرتی ہے، خیالاتی طور پر خیالاتی چیز ہے، جبکہ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ امپیریکل میتھڈ استعمال کرتی ہے، فیکٹس اور فگرز پہ بات کرتی ہے، ایک فیکچول چیز ہے، ایک انالیٹیکل چیز ہے۔ یہ ان کا پہلا ڈفرینس ہے۔ اگر ہم دوسری ڈفرینس کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل فلسفی کا جو میتھڈ ہے، میتھڈ ان کا بہت ڈفرینٹ ہے پولیٹیکل سائنس اور پولیٹیکل فلسفی کا۔ جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس کا میتھڈ ڈیڈکٹیو ہوتا ہے۔ ڈیڈکٹیو ایسا میتھڈ ہوتا ہے جو ایک خیالاتی طور پر چیزوں پر مشروط ہوتا ہے، یعنی اس پہ کوئی آپ ایسے فیکٹس نہیں بتاتے، کوئی ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے خیال پہ بیسڈ ہوتے ہیں، وہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہوتی ہے۔ اس میں بس لاجیکل ریزننگ فلسفر کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی فیکٹس نہیں ہوتے اس میں، کوئی جو ہے وہ امپیریکل اسٹڈی نہیں ہوتی، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسری طرف جو پولیٹیکل سائنس کا میتھڈ ہے وہ انڈکٹیو ہے۔ انڈکٹیو میتھڈ ایسا ہوتا ہے جو ریسرچ اورینٹڈ ہوتا ہے، جو مور کوانٹیٹیو بھی ہوتا ہے، جو مور کوالیٹیٹیو بھی ہوتا ہے۔
تو پولیٹیکل سائنس کا میتھڈ بھی فلسفی سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ جو فلسفی ہے یہ ڈیڈکٹیو ان نیچر ہے، اور جو پولیٹیکل سائنس ہے یہ انڈکٹیو ان نیچر ہے، یعنی یہ کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں چیزوں پہ بیس کرتی ہے، اس کی ریسرچ اورینٹیڈ اپروچ ہوتی ہے۔ اور تیسرا اور لاسٹ ڈفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فلسفی پڑھتا ہے اس کو فلاسفر کہتے ہیں، یا جو پولیٹیکل فلسفی دے رہا ہوتا ہے اس کو فلاسفر کہتے ہیں۔ اب فلاسفر کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنی پولیٹیکل فلسفی دے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آئیڈیاز میں بائسڈ ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو آئیڈیا دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں یک طرفہ ہو جاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور جو میں اخذ کر رہا ہوں یہ صحیح اخذ کر رہا ہوں۔ وہ اپنے آئیڈیاز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنے آئیڈیاز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک ہیلوسینیشن میں چلا جاتا ہے، ایک آئیڈیل چیز میں چلا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم پلیٹو کی بات کریں تو پلیٹو اپنے آئیڈیاز دیتے ہوئے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کریٹ کر لیتا ہے، تو وہ بائسڈ ہو جاتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے اندر۔ جبکہ پولیٹیکل سائنس کے اندر اچھی ریسرچ کرنے کے لیے اور اچھی اپروچ یہی ہے اور یہی مانی جاتی ہے کہ اے پرسن شوڈ بی ان بائسڈ۔ جب تک پرسن ان بائسڈ نہیں ہوگا وہ ایک اچھی جو ہے اپروچ نہیں آپٹ کر سکے گا پولیٹیکل سائنس کے اندر، کوئی اس کا اچھا رزلٹ نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کی اپروچ بائسڈ ہے۔ تو کیونکہ پولیٹیکل سائنس اب امپیریکل ہو چکی ہے، اس کے میتھڈز امپیریکل ہیں، تو اس لیے ان بائسڈنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل سائنس کے لیے۔ تو جہاں فلسفی جو پولیٹیکل فلسفر ہوتا ہے وہ بائسڈ ہوتا ہے، جبکہ پولیٹیکل سائنس والے لوگ یا پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں اپنی آبزرویشن میں کبھی بھی بائسڈ نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کا کنکلوژن خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ان دونوں میں فرق تھا، دونوں میں جو میں نے ڈفرنس تھا اور دونوں میں جو سملیرٹیز تھی یہ بتائی ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر کے لیے